اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے۔ وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی، اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے، احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا، اب ہمیں درگزر کا حکم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا، وہ ناراض ہیں۔ حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مدعا عرض کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا، اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا۔ کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابوبکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ابوبکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے، اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا، وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، پر اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی، جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے